بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ہماری کہانی بنی اسرائیل کی ظالم ملکہ کی ہے، وہ ملکہ جو کتوں کی خزاں بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قائم ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ شہر لبنان کی شہزادی کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام اخیب تھا، اس سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں شام اور لبنان میں ایک بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فلیقی قوم کے قدیم دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا رن مرید ثابت ہوا اور وہ اپنی ملکہ زابیل کے کہنے پر اس نے بھی بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بھی اس دیوتا کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بال کی یعنی بل کا شہر پڑ گیا۔ پورے شہر میں اس کے کافی سارے مندر بنائے گئے اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منکر ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ والے چند لوگ موجود تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی نیک حضرات میں ایک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے خاص دن ملکہ زابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا پورے زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب تو اس کی بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ زابیل پوجا میں خلل پڑنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے کسی ایک سپاہی کا نیزہ لے کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ملکہ زابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ملکہ سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی بات کرنے کی وجہ سے مار ڈالا۔ اب تو انتظار کر جب تو اس طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اخیب اور ملکہ زابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ملکہ زابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور بھی تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی۔ وہ کہنے لگے، اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک نہ پڑی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود رہا۔ قحط اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا اور الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر بارش کی دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے، لیکن یہ بات زابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی، تم اپنے معبود کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے معبود سے بارش کی دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ غائب سے ایک آگ نمودار ہو کر اس قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کے جانور کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر
بادشاہ کے اوپر لرز طاری ہو گیا۔ اس نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور بارش خوب برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ خیب محل لوٹا تو ازابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر لیا اور وہ دونوں الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ازابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یورام سے ہوئی۔ یوں یورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری بار کوشش کی، لیکن یورام اور اخیب نے آپ کی باتوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے، جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی شروع کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے سارے شہر کو آگ لگا دی۔ ازابیل کی بیٹی کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لے لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی، سارے گھر اجاڑ دیے۔ اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں نیزہ لگا ہوا تھا اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے تھے۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ یہ اللہ کے نبی اور ولی کی بد دعا تھی، جس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ حاضرین، کہتے ہیں کہ ایک غریب کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور جب غریب کی آہ نکلتی ہے تو چاہے وقت کا فرعون ہو یا وقت کا بادشاہ ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، جب اسے آہ لگتی ہے تو وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن کر رہ جاتا ہے۔